22 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ تو 10 ٹائمز مارننگ میں اور 10 ٹائمز ایوننگ میں اگر ہم درود و سلام پڑھیں گے، انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خوشبودار بھی ہوتی ہیں، اور قبروں میں اللہ کی پناہ بدبو بھی ہوتی ہے۔ قبروں کے اندر جنتی کفن بھی ہوتے ہیں اور جہنم کی آگ کے کفن بھی ہوتے ہیں۔ میانی کا قبرستان مرکز الاولیاء لاہور، وہاں کے گورکن کا ایک انٹرویو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ بعض قبروں سے ہمیں تپش محسوس ہوتی ہے، سیک محسوس ہوتا ہے، اور بعض قبروں کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ خوشبو کس چیز کی ہوتی ہے، یہ مہک کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کی موت پر ارشاد فرمایا کہ ان کی موت سے عرش الہی ہل گیا۔ ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر۔ مشک کی خوشبو آنے لگی، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، ہر صحابی جنتی، قطعی جنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بہت پیارے صحابی ہیں، جو قبر کھودنے والوں میں سے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، ہم جیسے جیسے مٹی نکالتے خوشبو پھیلتی جاتی، یہاں تک کہ ہم نے پوری قبر تیار کی۔ حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے ایک مٹھی مٹی لے گیا۔ بعد میں اس نے دیکھا تو وہ مٹی مشک بن چکی تھی۔ اللہ والوں کی قبروں سے خوشبوئیں آتی، ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہم جنت البقیع میں 2 گز زمین پانے میں کامیاب ہو جائیں، مٹی نہ ہو برباد، پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ کاش جب خاک کی موت نصیب فرمائے۔ حافظ الحدیث حضرت سیدنا ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، 276 سنہ ہجری 276 سنہ ہجری میں کے سیلاب کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے 7 قبریں کھل گئی۔ ایک اور ان قبروں میں 7 مردوں کے جسم بالکل صحیح سلامت، سبحان اللہ، اور ان کے کفنوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ان میں ایک نوجوان تھا جس کے سر پر گھنے بال تھے، ہونٹ تر تھے جیسے ابھی پانی پیا ہو، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور ان کے پہلو میں تلوار کا نشان تھا۔ ایک شخص نے بال لینا چاہے تو بال مضبوط تھے جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے کفن بھی سلامت رہتے ہیں۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو
اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں. حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے. انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی. انہیں ان کے ایک بھائی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اچھا سلوک کیا. پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ مرنے کے بعد آپ کہاں گئے؟ کہا جنت میں. پوچھا کس سبب سے آپ کو جنت ملی؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یقین کامل کی وجہ سے, تہجد کی پابندی کی وجہ سے, سخت گرمیوں کے روزوں میں پیاس کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے. بھائی نے پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کی تو فرمایا یہ خوشبو تلاوت قرآن کی ہے, یہ خوشبو نفل روزوں کی ہے. سبحان اللہ, اللہ والوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے. اور خوشبو کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ حضرت فرما رہے ہیں تلاوت قرآن کی خوشبو, نفل روزوں کی خوشبو. اللہ نہ کرے کہ ہم سوشل میڈیا کے چکر میں پڑے رہیں اور اس کا غلط سلط استعمال کرتے رہیں, اور اس کی نحوست کی وجہ سے گناہوں برا استعمال کریں گے تو نحوست ہی ہوگی, برکت تھوڑی ہوگی. اس کی نحوست کی بنا پر ہماری قبر سے بدبو اٹھے, اللہ نہ کرے. قرآن پڑھیں, قرآن سے محبت کریں, قرآن سے محبت کریں, روز کھولیں, اس کو دیکھنا بھی ثواب, کھولنا بھی ثواب, پڑھنا بھی ثواب. عمل کریں گے تو دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. تو قرآن کی تلاوت قبر میں خوشبو کا باعث بنے گی. کوئی ایئر فریشنر تھوڑی وہاں چھڑک دیں گے, آپ اسپرے کر دیں گے, وہاں کوئی عطر لگا لیں گے, وہاں کون عطر لگائے گا؟ وہاں خوشبو ہوگی نیکیوں کی, تلاوت قرآن کی خوشبو ہوگی. قبر کے اندر خوشبو ہوگی نفل روزوں کی. قبر کے اندر اچھے اعمال کی خوشبو ہوگی, اچھے اعمال کی روشنی ہوگی. تو یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں, جنت میں اللہ نے داخل کیا, مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں جنت میں داخل کی جاتی ہیں. شہیدوں کی روحیں بھی روایات ہیں کہ جنت میں داخل کیے جاتی ہیں. اور دیکھیں کیا سبب بتایا, یقین کامل, تہجد کی نماز, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے 1 منٹ بھی سو جائیں, اور پھر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ 2 نفل پڑھ لیں, لے جی آپ نے تہجد پڑھ لی. اتنی سی بات ہے. اور سبحان اللہ, تہجد کی نماز قبر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے. تہجد کی نماز بلا حساب جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور سبحان اللہ, تلاوت قرآن قبر میں خوشبو کرے گی. نفل روزے قبر میں خوشبو کریں گے. نفل روزے کون سے؟ اس کے علاوہ پیر کا روزہ رکھنا سنت, جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے. چاند کی 13, 14, 15 اسلامی تاریخیں, مدنی تاریخیں جو ہیں 13, 14, 15, ان کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے. یہ 3 روزے رکھنا سنت ہے. نفل روزے رکھیں, اللہ میں نصیب. حضرت کی قبر سے, حضرت عبداللہ بن غالب قبر سے خوشبو آ رہی تھی. کس چیز کی؟ تلاوت قرآن کی, نفل روزوں کی. ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ کسی وہ جنگ میں شامل تھے, جہاد میں تھے, اور پھر بھی روزہ رکھا ہوا تھا. سخت گرمی, دشمن سے جنگ ہو رہی ہے, پھر بھی روزہ. اللہ اکبر. اور پانی منگوایا, اپنے سر پر ڈالا اور دشمن کی طرف بڑھے. اور آپ بڑھتے بڑھتے کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب آپ کو قبر میں دفن کیا گیا تو آپ کی مبارک قبر سے خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ. اور لوگ قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے کپڑوں پر لگانے لگے جیسے عطر لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو, دنیا کے دھوکے سے ہم بچ جائیں, اور آخرت جو فور ایور ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر کوئی 1,00,000 سال, کروڑ سال, ارب سال کہے تو بھی غلط,
ہمیشہ 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 کے لیے اس کی کچھ تیاری کر لے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے۔ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، ایمان نے کام آنا ہے، نمازوں نے کام آنا ہے، حج نے کام آنا ہے، زکوٰۃ نے کام آنا ہے، ماں کی خدمت نے کام آنا ہے، قرآن نے کام آنا ہے، درود پاک نے کام آنا ہے، نبی کی رحمت نے کام آنا ہے، نبی کی شفاعت نے کام آنا ہے، درود پاک نے کام آنا ہے، صدقہ و خیرات نے کام آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، نیک عمل نے۔ آوارہ گردی کام نہیں آئے گی، سوشل میڈیا کا مس یوز یہ کام میں نہیں آئے گا، آوارہ دوست کام نہیں آئیں گے، شرابی دوست کام نہیں آئیں گے، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے دوست، آوارہ گردی کرنے والے دوست یہ کام نہیں آئیں گے، عمل نے کام آنا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔